بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ایک بار پھر ٹیم الانشرا کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور اس بار ربیع الاول شریف کے پروگرامز کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، جس میں انشاءاللہ پوری سیریز ہم ایک بار پھر اپنے پرانی سیریز کی طرح چلائیں گے۔ آج کا پروگرام شمائل مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں ہے۔ قبل یہ کہ شمائل مصطفیٰ کو ہم ذکر کریں، اس کو بیان کریں، اس سے پہلے چند ایک باتوں کا سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی جو سیرت پاک ہے وہ علماء نے بیان فرمائے کہ 3 چیزوں پر مشتمل ہے۔ ایک تو حضور نبی کریم علیہ السلام کے معجزات پر، دوسرا نبی کریم علیہ السلام کے خصائص پر، یعنی حضور نبی کریم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو خصوصیات عطا فرمائی جو صرف آپ کی ذات پاک کے ساتھ خاص ہیں، اور تیسرا حضور نبی کریم علیہ السلام کی شمائل، آپ کی سیرت پر۔ اور شمائل اس کو علماء بیان فرماتے ہیں کہ یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے عادات کو ہی شمائل کہتے ہیں، حضور علیہ السلام کے بہترین اخلاق کو۔ اس کو ہم دوسرے طور پر یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو پیدائشی طور پر آپ کے اندر خصلتیں رکھیں اس کو شمائل کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور بات مزید ہم یاد رکھیں کہ علماء کرام یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ کسی بھی شخص سے محبت کس وجہ سے ہوتی ہے، تو علماء نے بیان فرمایا کہ 3 وجہیں ہیں کہ جس کی وجہ سے کسی بھی شخص سے محبت ہوتی ہے۔ پہلے علماء بیان فرماتے ہیں کہ کسی کے حسن کی وجہ سے، یعنی کوئی بڑا خوبصورت ہو، بڑا حسین و جمیل ہو تو اس کی وجہ سے اس سے محبت ہوتی ہے۔ دوسرا علماء بیان فرماتے ہیں کہ کمالات کی وجہ سے، یعنی اگرچہ وہ حسین و جمیل نہ ہو لیکن اس کے پاس کمالات ہوں، جیسے مثال کے طور پہ کسی کو اللہ رب العزت نے دنیاوی طور پہ کوئی کمال عطا فرمایا ہو، کوئی منصب عطا فرمایا ہو، کوئی جو ہے وہ اپنی بزرگی کی وجہ سے اس پر کمال ہو تو اس لیے اس سے محبت ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے یہ ہمیں بھی درجہ کمال تک پہنچا دے۔ اور تیسرا علماء بیان فرماتے ہیں کہ احسان کی وجہ سے، اگرچہ وہ حسین و جمیل نہ ہو، اگرچہ وہ جو ہے اس میں کمالات نہ ہو، لیکن اگر وہ شخص آپ پر احسان کرتا ہے، وہ آپ کے ہر مشکل وقت میں کام آتا ہے تو اس وجہ سے بھی اس سے محبت ہوتی ہے۔ تو علماء نے یہ 3 وجہ بیان فرمائی، اور اگر ہم ان تینوں کو حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات پاک میں دیکھیں تو ہمیں بخوبی نظر آئے گا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام سے بڑا حسین و جمیل اور کون ہو سکتا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام میں جتنے کمالات موجود تھے اتنے کمالات کس میں ہو سکتے ہیں، اور جتنے احسان حضور نبی کریم علیہ السلام نے لوگوں پر کیے، نہ صرف امت پر بلکہ لوگوں پر، اور نہ صرف بلکہ لوگوں پر، دیگر جو ہے مخلوقات پر بھی، تو اتنے احسان کس پر کیے۔ بلکہ سیرتوں میں تو آتا ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ سجدے میں ہیں، آپ کے ہاتھ آسمان کی جانب اٹھے ہوئے ہیں اور لب پر ہے امتی امتی۔ جب اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، جب بھی ایک صحابی کان لگاتے ہیں آپ کے لبھائے انور کی طرف تو آپ فرماتے ہیں امتی امتی۔ تو اتنے احسان کس نے کیے۔ اب ہم حضور نبی کریم علیہ السلام کی شمائل کی جانب آتے ہیں۔ اگر ہم حضور کے شمائل کو بیان کریں تو اس سے حضور کے شمائل کما حق تو بیان ہو ہی نہیں سکتے۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ کیا کیا بیان کریں حضور کی شان میں، سب تو کہہ دیا ہے اللہ نے قرآن میں۔ یعنی حضور نبی کریم علیہ السلام کے سینے کی بات ہو تو اللہ قرآن میں ارشاد فرمایا الم نشرح لک صدرک۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی بعثت کی بات ہو تو اللہ قرآن میں ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی چادر پاک کی بات ہو تو اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرمایا یا ایھا المزمل۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کے مبارک چہرے کی بات ہو تو اللہ قرآن میں ارشاد فرمائے والضحیٰ۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی مبارک زلفوں کی بات ہو تو اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرمائے واللیل اذا سجا۔ تو ہم حضور کی شان کو کس قدر بیان کریں اور کیسے بیان کریں، سب تو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا ہے۔ لیکن پھر بھی اگر ہم حضور کی فضائل کو یا حضور کی سیرت کو یا حضور کی شان کو بیان کرتے ہیں تو اس سے گویا ہم اپنا نام اس رجسٹر میں، اس لسٹ میں لکھوا دیتے ہیں کہ جس کے سبب ہو سکتا ہے اللہ رب العزت ہماری مغفرت و بخشش فرما دے۔ اقبال نے بھی ایک بڑا خوبصورت شعر لکھا۔ اقبال کہتے ہیں کہ زندگیاں بیت گئیں اور قلم ٹوٹ گئے لیکن تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ یعنی حضور نبی کریم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، نہ صرف آپ کے تشریف لانے کے بعد بلکہ اگر ہم حضرت آدم علیہ السلام سے دیکھیں اور آخری جو قیامت تک اس دنیا میں جو شخص آئے گا اور جو حضور سے عقیدت رکھتا ہوگا، حضور کا ذکر کرے گا، تو وہ حضور کا چرچا اگرچہ بیان کرتا رہے لیکن وہ کما حق حضور کا چرچا بیان نہ کر سکے گا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اتنا زبردست حسن بھی عطا فرمایا، قرآن میں بھی اس کے چرچے بیان فرمائے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس روئے زمین پر تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ کرام ایسے لوگ موجود تھے کہ جن کو صحابیت کا درجہ حاصل ہوا، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ
چند ایک صحابہ ایسے ہیں کہ جنہوں نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کو کھل کر بیان فرمایا. ویسے تو کئی ہیں، لیکن اگر 1.25 کے ہم اگینسٹ دیکھیں، اس کے مقابلے میں دیکھیں تو کئی ایسے صحابہ ہیں، چند ایک ایسے صحابہ ہیں کہ جنہوں نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کو بیان فرمایا. کیا وجہ ہے؟ تو اس کی وجہ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ بیان فرماتے ہیں، جو حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی کے والد محترم ہیں. فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا، تو میں نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اگر بندہ عاجز آپ سے ایک سوال کر لے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اجازت طلب فرمائی. تو میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے بھی قرآن میں آپ کے حسن کو بیان فرمایا، صحابہ کرام نے بھی بیان فرمایا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مصر میں جب حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو لوگوں نے دیکھا تو وہاں کی عورتوں نے بے اختیار طور پر اپنی انگلیوں کو کاٹ دیا، جبکہ عرب میں تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوا. اور چند ایک صحابہ کرام ایسے ہیں کہ جنہوں نے آپ کے حسن کو بیان فرمایا. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے آپ کو بڑا بہترین حسن عطا فرمایا. تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو خواب میں ہی ارشاد فرمایا کہ عبدالعزیز، دراصل بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے حسن کو لوگوں پر کما حقوق ظاہر ہی نہیں فرمایا. اگر وہ ظاہر فرما دیتا تو مصر میں تو میرے بھائی یوسف کے حسن کو دیکھ کر عورتوں نے بلا اختیار اپنی انگلیوں کو کاٹ دیا تھا، لیکن اگر اللہ رب العزت میرے حسن کو کما حقوق لوگوں پر ظاہر فرما دیتا تو عرب کے لوگ اپنی گردنوں کو اڑا دیتے. یہاں پر کسی نے کیا خوب لکھا کہ کیا حسن تھا کہ آنکھ سے دیکھا 1000 بار، پھر بھی نظر کو حسرت دیدار رہ گئی. یعنی اور پھر سیرتوں میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کو صحابہ کیسے دیکھتے تھے، تو اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے اور پھر تھوڑا تھوڑا ہاتھ ہٹا کے انگلیوں کو ہٹا کے پھر حضور کے دیدار کو دیکھتے کہ حضور کے حسن کی وہ تاب نہ لا سکتے تھے. اب ہم چند ایک صحابہ کرام کو، کیونکہ جیسے میں نے بیان کیا کہ ہم حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کو ویسے تو بیان ہی نہیں کر سکتے اور زندگیاں ہماری ختم ہو جائیں گی، لیکن جن صحابہ نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کو بیان کیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم انہی کی سیرت کو دیکھیں اور انہی احادیث کو دیکھیں تو ہمیں کیسا حسن ملتا ہے. تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے رخسار انور پر نہ زیادہ گوشت تھا نہ زیادہ جو ہے جھریاں تھیں. آپ کے رخسار مبارک جو ہے وہ درمیانے تھے اور چٹے رنگ کے تھے، یعنی سفید رنگ کے تھے. اسی طرح حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابیاں ہیں کہ اگر ہم حضور کے حسن پر بات کریں تو ان کا نام سر فہرست آتا ہے کہ انہوں نے بڑا کھل کر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن بیان کیا. واقعہ دراصل یوں ہے کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب صدیق اکبر کے ساتھ ہجرت مدینہ کا سفر باندھا تو راستے میں آپ حضرت ام معبد کے یہاں پر تشریف لے گئے اور آپ نے ان سے جو ہے سوال کیا کہ ہم چونکہ مسافر ہیں اور ہمارے پاس کھانے پینے کا ساز و سامان جو ہے ختم ہو چکا ہے، تو اگر تم ہماری کچھ مہمان نوازی کر لو، کچھ ہمیں تم کھانے کے لیے پیش کر لو. تو ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سامنے سے عرض کیا کہ ہم عرب کے لوگ ہیں اور ہماری یہ روایت نہیں کہ کوئی شخص ہمارے گھر پر آئے اور وہ خالی ہاتھ چلا جائے، ہم بڑی مہمان نوازی کرتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے گھر میں تو آج کچھ بھی نہیں، تو ہم آپ کی مہمان نوازی کے لیے کیا پیش کریں. تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ آپ کے صحن میں ایک بکری بندھی ہوئی ہے. تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم اجازت دو تو ہم اس میں سے دودھ دھو لیں. تو ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس بکری کی ہڈیوں میں تو گودا بھی نہیں، اس کے تھن میں دودھ کیسے اترے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بس تم اجازت دے دو، اللہ رب العزت دودھ بھی اس کے تھن میں اتار لے گا. ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر واقعی ایسا ہے تو پھر میری طرف سے تو کوئی مسئلے کی بات نہیں. بکری کو پیش کیا گیا تو سیرتوں میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بکری پر اپنا دست رحمت، اپنا دست شفا کو پھیرا. ابھی تک جس بکری کی ہڈیوں میں گودا بھی نہیں تھا، اس بکری نے جیسے ہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دست رحمت اس بکری پر آیا، اس نے اپنی ٹانگوں کو پھیلایا، جھریاں لی، جھرجھرائی اور جو ہے اس کی تھن میں دودھ اتر آیا. سیرت میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دودھ دھونا شروع کیا اور حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے تمام برتن دودھ سے بھر گئے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی سیر ہو کے پیا، جناب صدیق اکبر نے بھی اور آپ کے غلام نے بھی سیر ہو کر پیا، اور ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے لیے بھی اور ان افراد کے لیے بھی چھوڑ دیا. جب آپ وہاں سے تشریف لے گئے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، تو پھر ابو معبد یعنی اس بچے کے والد جب گھر پر آئے تو انہوں نے ایک عجیب ہی منظر دیکھا. آج گھر پر ایک الگ ہی رونق ہے، گھر مہکا رہا ہے. تو آپ نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، آج گھر میں ایک الگ ہی آثار، ایک الگ ہی کیفیات ہیں. تو ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ آج ہمارے گھر پہ ایک شخص آیا تھا.
अब चूंकि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम का नाम पूछना तो भूल गई थी, तो अपने तौर पर नाम रख दिया कि वो मुबारक था, यानी बरकत वाला शख्स था। तो अबू मामत रदी अल्लाह ताला अन्हु पूछते हैं कि मुझे उसके बारे में कुछ बताओ तो सही, कि वो शख्स बज़ाहिर इस घर से चला गया लेकिन अपनी जो है नूरानियत इस घर में छोड़ गया, तो वो कैसा शख्स था। तो उम्मे मामत रदी अल्लाह ताला अन्हा ने आपके हुस्न को बयान करना शुरू किया। आप हुस्न को बयान करती हैं कि मैंने ऐसा शख्स देखा जिनका रंग निखरा हुआ था, चेहरा बड़ा हसीन था, चेहरा खिलखिलाता था। आप जब खामोश रहते तब भी आपकी शख्सियत में एक रोब था, एक वजाहत थी, और जब बात करते जब भी आपकी बात में, आपकी आवाज़ में एक वकार व मतानत भी थी, और इसी के साथ आपकी आवाज़ बड़ी मीठी भी थी। इसी तरह फरमाती हैं कि अबरू मिले हुए थे, पलकें लंबी थीं, और इसी तरह फरमाती हैं कि दूर से देखते तो अबरू जो है वो मिले हुए थे, और करीब से देखते तो जुड़े हुए थे। जबकि हम अगर आम इंसान में देखें तो करीब से देखते हैं तो अबरू जो है वो मिले हुए होते हैं, और दूर से देखते हैं तो अबरू खुले हुए होते हैं। लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलाम का मामला मुख्तलिफ था। बस आपने इस तमाम हुस्न को बयान करने के बाद खुलासा जो समरी जिसको कहते हैं वो आपने बयान की कि दूर से देखते थे जब भी बड़े प्यारे नज़र आते थे, और करीब से देखते थे जब भी बड़े प्यारे नज़र आते थे। यानी उम्मे माबत रदी अल्लाह ताला अन्हा ने हुजूर के हुस्न को खुलकर बयान किया। इसी तरह अगर हम देखें तो सहाबा इकराम अलैहिमुर रिदवान में हज़रत हस्सान बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये भी बड़े बेहतरीन सहाबी हैं, और ये वो सहाबी हैं कि जिन्होंने हुजूर की शान में अशार, हुजूर की शान में नात लिखी। आप फरमाते हैं कि वह अहसन मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी व अजमल मिनका लम तलिद निसा खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशा। आप हुजूर के सामने बैठे हुए हैं और हुजूर की शान में अशार लिखते हैं, कहते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके जैसा हसीन मेरी आँख ने कभी देखा ही नहीं। क्यों नहीं देखा? रीज़न बयान करते हैं, वह अजमल मिनका लम तलिद निसा, इसलिए नहीं देखा कि आपके जैसा जमील किसी माँ ने जना ही नहीं, किसी माँ ने पैदा ही नहीं किया। खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन, आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर ऐब से पाक पैदा किया। कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशा, के या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको गोया ऐसे पैदा किया जैसे आपकी मंशा थी, आपकी रिज़ा थी। ये कौन कह रहा है? सहाबी रसूल कह रहे हैं, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की मायत में रहने वाले कह रहे हैं। और ये कौन कह रहा है? करीब से देखने वाले। तो करीब से देखने वाले ने तो ये अशार कह दिए। अब जो दूर से देखने वाले 1300 साल बाद या 1400 साल बाद आके देख रहे हैं, वो क्या कहते हैं? कहते हैं या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। ये दूर से कहने वाले कह रहे हैं। और करीब से देखने वाले क्या कहते हैं? कहते हैं हज़रत जाबिर बिन समूरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि 14वीं रात का चांद अपनी ताप से चमक रहा है। कहते हैं कि मैं जब मस्जिद में दाखिल हुआ तो मैंने हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम को देखा कि आप लाल रंग की यमनी चादर, धारीदार चादर ज़ेबतन फरमाए आराम फरमा रहे हैं, और चांद भी अपनी आबोताब से चमक रहा है। कहते हैं मैं कभी चांद को देखता, कभी हुजूर को देखता। कहते हैं मैं इस कश्मकश में था कि आसमान का चांद ज़्यादा खूबसूरत है या आमिना का चांद ज़्यादा खूबसूरत है। बस इसी असना में था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे दिल में इस बात को इल्हाम फरमाया कि बेशक आमिना का चांद आसमान के चांद से ज़्यादा खूबसूरत है। और फिर मज़ीद फरमाते हैं कि जो आसमान का चांद भी अपनी ताप से चमक रहा है, ये भी हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के नालैन का सदका है। ये करीब से देखने वाले कह रहे हैं। और दूर से देखने वाले क्या कहते हैं? कहते हैं मुख चंद बदरशा शानी है, मथे चमकते लाठ नूरानी है, काली जुल्फ़े अख मस्तानी है, मखमूर अखीं हिम्मत भरियाँ। ये दूर से देखने वाले कह रहे हैं। करीब से देखने वाले क्या कहते हैं? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम जो है एक दिन काली रंग की चादर ओढ़ कर आए, और हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कैफ़ा तुरीनी या आयशा, आयशा मैं कैसा लग रहा हूँ, तुम मुझे कैसा देखती हो? तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कितना खूबसूरत जुमला इरशाद फरमाया। कहती हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इस काली चादर ने आपके हुस्न को निखार दिया, और आपके हुस्न ने इस काली चादर की शान को और मज़ीद बढ़ा दिया। ये करीब से देखने वाले कह रही हैं। और दूर से देखने वाले क्या कहते हैं? कहते हैं बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरी ने सर्दे जाँ फिज़ा, हैरत ने झुंझुरा कर कहा ये भी नहीं वो भी नहीं, खुर्शीद था किस जोर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं। ये दूर से देखने वाले कह रहे हैं। और जब इसी को इकबाल ने सुना तो फिर इकबाल क्या कहते हैं? हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो ना ये साकी तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो,
خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے. اور آخر میں تو اقبال نے حد کر دی، کہتے ہیں کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. یہ دور سے دیکھنے والے کہہ رہے ہیں، اور قریب سے دیکھنے والوں نے بھی بڑی شان بیان کی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہے، حضور کا چہرہ بھی چمک رہا ہے، اور میں اس کشمکش میں ہوں کہ حضور زیادہ خوبصورت ہے یا چاند زیادہ خوبصورت ہے. اور پھر مزید فرماتے ہیں کہ کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو چہرہ تھا وہ 14ویں رات کے چمکتے ہوئے چاند کی طرح تھا. اور پھر فرماتے ہیں نہیں، میں نے نہ ان کی مثل نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا. یعنی اگر ہم خلاصہ حضور کے حسن کا بیان کریں تو جس نے بھی حضور کے حسن کو بیان فرمایا اس نے آخر میں یہی کہا کہ حضور کا حسن تو بڑا سونا، بڑا پیارا، بڑا میٹھا تھا، لیکن نہ ہم نے ان کی مثل کو نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کو ان کا دیدار نصیب فرمائے، ان اشعار کے ساتھ کہ ان کے مل جائیں نقش قدم چوم لوں، بس چلے تو میں سارا حرم چوم لوں. آرزوؤں میں بس ایک یہی آرزو کہ میں نہ لینے شاہ امم چوم لوں. اور کوئی طالب کوثر تو کسی کو طلب حوروں کی، مجھ کو دیدار سے مطلب، رخ مصطفیٰ سے مطلب. اللہ کریم ہمیں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق عطا فرمائے، ان کا دیدار نصیب فرمائے، اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ موت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین.